السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسی لڑکیوں کے لیے ایک دل افروز محبت کی کہانی ہے جو اچھے رشتے کے انتظار میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ارے کبرا، آؤ بھائی، بڑے دنوں بعد چکر لگایا تم نے۔ رضیہ بیگم حسب عادت تخت پوش پر تکیے سے ٹیک لگائے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں کہ اپنی ہمسائی کبرا کو آتا دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں رضیہ، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ جب بڑے بھائی کے گھر جاؤں تو پھر چھٹی مشکل سے ہی ملتی ہے نا بیٹا، ذرا ایک کپ کبرا خالہ کے لیے بھی چائے کا بنا دینا۔ ہنا کچن میں چائے بنا رہی تھی اور کبرا خالہ کی آمد سے باخبر ہوتے ہی اس نے خود ہی چولہے پر پکتی چائے کے سامان میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور سناؤ کبرا، خیریت سے گئی تھی بھائی کے گھر؟ ہاں رضیہ بیگم، لبنہ کی بیٹی کی سالگرہ تھی، کافی بڑا پروگرام تھا ان کا، سبھی خاندان والے مدعو تھے۔ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سوچا پھر کبھی چلی جاؤں گی، فون پر معذرت بھی کر دی تھی، لیکن اگلے دن بھائی اور بھابھی مجھے خود ہی لینے آ گئے تو مجبوراً جانا پڑا۔ اسی وقت ہنا کی آمد ہوئی۔ ٹرے میں 3 کپ سجائے وہ کسی قدر متانت سے چلتی میز کے قریب آ رکی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں کبرا خالہ؟ ارے وعلیکم السلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا، ٹھیک ہوں میں، تم بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ ہنا کو دیکھ کر ان کا سیرو خون بڑھ گیا تھا۔ اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ہنا کو ہی بیٹی بنا رکھا تھا۔ الحمدللہ میں بھی فٹ ہوں۔ وہ ماں سی نہیں تھی مگر ان سے ماں جیسی ہی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ کبرا خالہ کو کب پکڑا کر وہ بھی وہیں براجمان ہو گئی۔ کہاں تھی آپ اتنے دن خالہ؟ اے راشد بھائی کے گھر گئی تھی، اس کی پوتی کی سالگرہ پر۔ بتایا تو نہیں تھا آپ نے؟ ہاں تو جانے کا ارادہ بھی تو نہیں تھا نا میرا، طبیعت خراب تھی نا، اس لیے بس یوں سمجھ لو کہ زبردستی جانا پڑ گیا مجھے۔ ہائے کبرا، جب اتنے پیار کرنے والے بہن بھائی ساتھ ہوں تو پھر طبیعت کیوں کر خراب ہو؟ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں حسرت بول رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں نمکین پانی بھی بھر گیا۔ ہنا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں درد ہی درد تھا، تنہا رہ جانے کا درد، کوئی ہمدرد نہ ہونے کا درد، تو اس کی اپنی آنکھیں بھی ڈب ڈب آ گئیں۔ واہری قسمت، ان کی نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی، ماں باپ بھی چل بسے تھے اور بھری دنیا میں دکھوں کو جھیلنے کے لیے وہ دونوں ماں بیٹی اکیلے رہ گئے تھے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے گرد اپنی ماں کو ہی دیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کا پورا خاندان صرف اس کی ماں ہی تھی۔ جب بھی وہ دکھی ہوتی تو ان کی گود میں منہ چھپا کر رو لیتی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا کندھا نہیں تھا کہ جس پر سر رکھے وہ اپنے سارے آنسو بہا لیتی۔ ہنا؟ جی خالہ؟ کہاں کھو گئی؟ کب سے بلا رہی ہوں۔ ارے نہیں خالہ، آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ ایک یہی خالہ تو تھیں جن سے وہ دونوں ماں بیٹی دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اگلے مہینے سعدیہ کی بیٹی کی شادی ہے، تو پھر تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ نہیں، بھلا میرا وہاں کیا کام خالہ؟ لو بھائی، لڑکیوں کا شادی میں کیا کام ہوتا ہے؟ چھٹی ملنا مشکل ہے خالہ۔ ارے ہنا بیٹا، کبرا خالہ اتنا کہہ رہی ہیں تو چلی جانا نا۔ اچھا دیکھوں گی امی۔ اس نے ٹالا، دراصل وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ آنے جانے سے، ملنے ملانے سے ہی جان پہچان بنتی ہے بیٹا، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا تمہاری شادی کا بھی۔ کبرا خالہ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ایک امید سے کہا۔ مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے خالہ۔ اس کا لہجہ پتھر سے زیادہ سخت تھا۔ بس اب وہ وہاں مزید نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اندر چلی آئی۔ اس کے جاتے ہی رضیہ بیگم رونے لگ گئیں۔ اے تم بھی ہمت ہار دو گی رضیہ، تو پھر اسے کون تسلی دے گا؟ کبرا خالہ نے رضیہ بیگم کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کیسے ہمت نہ ہاروں؟ اگلے مہینے یہ 35 کی ہو جائے گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ کس کے سہارے جیے گی کبرا؟ اے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ پروردگار ہے، اگر اس نے پیدا کیا ہے تو کہیں کوئی جوڑ بھی ضرور بنایا ہوگا نا۔ انہوں نے پلو سے نم ہوتی آنکھیں رگڑیں۔ اچھا میں چلتی ہوں اب۔ پھر وہ اجازت لیتی چلی گئیں۔ ان کے ہاتھ ایک بار پھر دعا کے لیے اٹھ گئے تھے۔
رضیہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ رحیم خان نے رضیہ سے شادی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے اس سے کوئی تعلق نہ رکھا تھا، مگر پھر بھی اس نے رضیہ کو کبھی کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ دنیا کی ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ پھر ان خوشیوں میں گونجنے والا تیسرا قہقہا بھی شامل ہو گیا جو ہنا کا تھا۔ ان کا گھر سے ہی مانوں میں جنت بن گیا تھا۔ کہتے ہیں جب نظر لگ جائے تو رونقیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہنستے بستے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کی خوشیوں کو بھی نظر کھا گئی۔ رضیہ بیگم اجڑ گئی جب اسے اطلاع ملی کہ رحیم خان اس دنیا میں نہیں رہا۔ قدرت نے اچانک ہی اس کے سر سے سہاگ کی چادر اتار پھینکی تھی۔ رحیم خان کے گھر والوں کو اس حادثے کی اطلاع دی گئی، مگر وہ ایسے پتھر تھے کہ اس کے جنازے پر بھی نہ آئے۔ نہ جانے کیسے بے حس لوگ تھے۔ رضیہ اپنی بیٹی ہنا کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اسرائیل 2 چکر لگا کر اس کے ماں باپ کی روح بھی کھینچ گیا۔ حالات سے سمجھوتا کرتی رضیہ اپنی بیٹی کی خاطر زندہ رہ گئی۔ کارڈ آیا ہے شادی کا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب رضیہ بیگم نے اسے بتایا۔ کس کی شادی ہے امی؟ ارے سعدیہ کی بیٹی زہرا کی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کبرا پوچھ رہی تھی تم جاؤ گی شادی پر؟ امی پلیز آپ منع کر دیں کبرا خالہ کو، ان کے رشتہ داروں کی شادی میں بھلا میرا کیا کام؟ وہ بری طرح چڑ گئی۔ کبرا خالہ کی بھانجی کی بیٹی کی شادی میں بھلا اس کے جانے کی کیا تک تھی؟ ارے وہ اصرار کر رہی ہے، صبح بھی کہہ رہی تھی 1-2 دن ہی کی تو بات ہے بیٹا، چلی جاؤ نا۔ اچھا دیکھوں گی امی، پرسوں جانا ہے اس نے، کل ہیڈ سے بات کر لینا۔ زمانے کے سرد و گرم سہ کر رضیہ نے ہنا کی پرورش کی اور اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماں باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ اس کے لیے ناکافی تھا، لہٰذا ایک اسکول میں ملازمت کر کے اس نے ہنا کو ہر آسائش دی۔ ہنا کے لیے اسکول سے کالج تک کا سفر کٹھن تھا، لیکن اس کے بعد وہ بھی اپنی تعلیم کے اخراجات کے لیے محلے کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھانے لگی۔ ایم فل کرنے کے بعد وہ اسکول میں ٹیچر لگ گئی اور ساتھ ہی رضیہ بیگم کے اختلاف کے باوجود PhD میں داخلہ لے لیا۔ اب پچھلے 3 سالوں سے وہ ایک سرکاری یونیورسٹی میں PhD پروفیسر کی حیثیت سے اپنا آپ منوا رہی تھی۔ آ رہی ہو نا پھر تم؟ خالہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جی خالہ، بے دلی سے اس نے جواب دیا۔ اچھے اور خوبصورت سے 4-5 جوڑے رکھ لینا۔ 4-5 کیوں؟ ہاں تو اتنی آسانی سے وہ لوگ مجھے واپس آنے دیں گے؟ اور پھر تم بھی تو میرے ساتھ ہی آؤ گی نا؟ تو پھر رہنے دے خالہ، میں نہیں جا رہی، مجھے اتنی چھٹیوں کی پرمیشن نہیں ہے۔ ارے مذاق کر رہی ہوں پگلی، تجھے تو بس بہانہ چاہیے نہ جانے کا۔ اگلے دن وہ دونوں ٹرین میں بیٹھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ 12ویں جماعت میں تھی جب اس کے لیے پہلا رشتہ آیا تھا۔ وہ جو بھی تھا عمر میں اس سے 3 گنا بڑا تھا، اس لیے رضیہ بیگم نے انکار کر دیا تھا۔ پھر 3 سال بعد جو رشتہ آیا وہ انہیں بہت پسند آیا، لڑکا بھی اچھا تھا اور اس کے گھر والے بھی۔ ہنا اس وقت ماسٹرز کر رہی تھی۔ جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی تو انہوں نے ہاں کر دی۔ کچھ ماہ بعد لڑکے والے شادی پر زور دینے لگے۔ رضیہ بیگم نے ہنا کے ماسٹرز مکمل ہونے تک وقت مانگا، مگر انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ رشتہ ہی توڑ گئے۔ اس بات نے اسے خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ پھر سے پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب ایک لمبے عرصے تک اس کا رشتہ نہ ہوا تو انہوں نے اس کی تصویر ایک رشتہ کروانے والی عورت کو دے دی۔ پھر جو رشتے آئے ان میں سے کچھ کو وہ پسند نہیں آئے، کچھ انہیں اچھے نہیں لگے۔ کوئی اس سے بہت بڑا تھا تو کوئی اسے بہت بڑا کہتے تھے۔ 2 ماہ پہلے ہی اس نے آنٹی سے اپنی تصویر یہ کہہ کر واپس لے لی کہ اب اسے شادی نہیں کرنی۔ رضیہ بیگم اس کے رشتے کو لے کر ہمہ وقت پریشان رہتی تھیں۔ وہ اس کے لیے ایک نیک ہمسفر اور اچھے نصیب کی طلبگار تھیں، لیکن اس کے سرد رویے نے انہیں غمزدہ کر دیا تھا۔ تاہم وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کی زبان 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی، آنکھیں خشک ہی نہ ہوتی تھیں، ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ اٹھ کر تھکتے ہی نہیں تھے۔ لیکن ہنا، وہ تھک چکی تھی، بیزار ہو گئی تھی اپنی زندگی سے۔ اگر موت مانگنے کی اجازت ہوتی تو وہ ہر نماز کے بعد موت مانگتی۔ کاش خودکشی بھی حلال ہوتی۔ آخر وہ کیا کرے، کہاں جائے، کیسے اپنے نصیب بدلے؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو اس سے اب دیکھے نہیں جاتے تھے۔
بارہا اس نے انہیں سمجھایا تھا کہ اب بس کر دیں، نہ رویا کریں، زندگی ہی ہے نا، گزر جائے گی، تنہا جیے گی تو کیا ہو جائے گا، مرنا بھی تو تنہا ہی ہے نا، قبر میں بھی تو تنہا ہی اترنا ہے نا، تو پھر غم کیسا؟ ایک دن تو تھکن اتارنے میں ہی گزر گیا، اچھی بھلی روٹین کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس شادی نے۔ وہ پورے 4 دن لگا کر آئی تھی، یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اتنی غیر ذمہ دار تو وہ کبھی نہیں رہی تھی، مگر خالہ کی ضد۔ بہرحال شادی میں جانے سے اسے کوئی پرابلم نہیں تھی، صرف ان لوگوں سے مسئلہ تھا جو اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے۔ اس پر اٹھتی کئی معنی خیز نظریں، اس کی بڑھتی عمر کے تذکرے کرتی زبانیں اسے ہمیشہ کنفیوز کر دیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی یا کسی بھی ایسی تقریب میں جانے سے گریز کرتی تھی جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہو۔ اس نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر دنیا اسے احساس کمتری میں مبتلا رکھتی تھی۔ وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے سے قاصر تھی کہ اب اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بات کروں گی اس سے، اس نے رضیہ بیگم کو یہی کہتے سنا، پھر کبرا خالہ ان کے کان میں کھسر پھسر کرنے لگیں۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ خیر ہوگی کوئی ان کی پرسنل بات، یہ سوچ کر اس نے ان کے درمیان بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ ہے نا، ادھر آؤ بیٹا، بات کرنی ہے تم سے۔ جی امی۔ بیٹا وہ زہرا کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے لیے کل تمہیں دیکھنے آ رہی ہیں۔ کیوں؟ مجھے کیوں دیکھنے آ رہی ہیں؟ میں کوئی چیز ہوں، کوئی شو پیس ہوں جس کا دل کرتا ہے مجھے دیکھنے آ جاتا ہے، پسند نہیں آتی تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آپ ہی بتا دیں امی، کیا ہوں میں؟ زندگی کے کئی سال اس نے خود کو دوسروں کے لیے سنوارا تھا، کبھی کوئی دیکھنے آ رہا ہوتا تھا تو کبھی کوئی، سب اس سے اس کا نام اور کام پوچھتے تھے۔ کچھ عورتیں تو اسے ایسے دیکھتی تھیں جیسے بازار سے کوئی مشین خریدتے وقت اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ارے بیٹا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارا رشتہ لے کر آ رہی ہیں، آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو ہنا؟ ساری زندگی پڑی ہے ابھی، تنہا کیسے گزارو گی؟ ویسے ہی جیسے یہ 35 سال گزارے ہیں امی۔ میں نے ہمیشہ تو تمہارے ساتھ نہیں رہنا بیٹا۔ میں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے امی؟ وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جو 40 سال بھی مشکل سے زندہ رہتے ہیں۔ ہنا، وہ دل پر ہاتھ رکھے اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا۔ اگلے دن کبرا خالہ نے بھی اسے سمجھایا، مگر وہ ایک نہ مانی۔ شام کو جو خاتون رشتے کے لیے آئیں اس نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ معاف کیجیے گا بہن، مگر میری بیٹی راضی نہیں ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی بات نہیں بہن، لیکن آپ کو اسے سمجھانا چاہیے نا کہ اس نے غلط فیصلہ لیا ہے۔ چلے، جب آپ کی بیٹی مان جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ اسے بہو تو میں ہی بناؤں گی۔ ان کی بات پر رضیہ بیگم فقط مسکرا کر رہ گئیں۔ نگہت بیگم کے 2 بیٹے تھے، شہزاد اور فواد۔ شہزاد بڑا تھا اور فواد چھوٹا۔ ہارٹ اٹیک ہونے پر ان کے شوہر اپنی بیوی کو بیٹوں کے سہارے چھوڑتے خود اس دار فانی کو خیر آباد کہہ گئے تھے۔ شہزاد نے اس نازک موقع پر بڑے بیٹے کا کردار ادا کرتے ہوئے ماں اور بھائی کو سنبھال لیا۔ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور اپنی ذات کو یکسر فراموش کیے چھوٹے بھائی کا مستقبل سنوارنے لگا۔ اس کی انتھک محنت رنگ لائی اور کاروبار اس قدر وسیع ہو گیا کہ بیرون ملک میں بھی اس کی شاخیں پھیل گئیں۔ فواد پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بھائی کا پورا ساتھ دینے لگا۔ نگہت بیگم اپنے بچوں کی اس قدر محنت اور کامیابی پر بہت خوش تھیں۔ آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں جو بزنس برانچز تھیں انہیں شہزاد نے ہینڈل کر رکھا تھا، جبکہ پاکستانی برانچ کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری فواد پر تھی۔ فواد دن بھر کا تھکا رات کو کچھ وقت ماں کے ساتھ گزارتا، جبکہ شہزاد نے خود کو اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ کبھی کبھار ہی فون پر بات کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بارہا شہزاد سے شادی کے ٹاپک پر بات کی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ شادی کرنے کا ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس امی۔ وہ جب بھی پاکستان آتا وہ اس سے اسی ٹاپک پر بات کرتی، مگر وہ کسی طور راضی نہ ہوتا تھا۔ نگہت بیگم تنہا کڑتی رہتی تھی۔ گھر میں کام کاج کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، غرض انہیں ہر طرح کا آرام میسر تھا، لیکن سکون کی کمی انہیں رلایا کرتی تھی۔ وہ سارا دن روتی رہتی تھیں، تنہائی انہیں کاٹ کھاتی تھی۔ انہیں شدت سے بہو اور پوتے پوتیوں کی خواہش تھی، جسے شہزاد نے پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
فواد کو بھی یہ جان کر دکھ ہوا کہ اس کا بھائی ساری زندگی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، حالانکہ وہ 40 سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ ماں کا خیال کرتے ہوئے شہزاد نے بڑے بھائی ہونے کا روپ جما کر فواد کو شادی پر راضی کر لیا اور یوں اس کی نسبت سعدیہ کی بیٹی زہرہ سے طے پا گئی۔ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے وہ 1 ہفتے کے ٹور پر پاکستان آیا تھا۔ پورے 2 سال بعد اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر نگہت بیگم خوشی سے رو پڑی تھی۔ ان کے سکھ کی خاطر ان کا جان سے پیارا بیٹا بزنس میں ایسا الجھا کہ پھر اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھا تھا۔ فواد کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزاد کا دل اس کی شادی میں شرکت کرنے والی اس ماجبی پر آ گیا تھا۔ وہ سارا وقت اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ پاکستان آیا ہی اسے دیکھنے کے لیے تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ پوری دنیا گھوم چکا تھا، ہزاروں لڑکیوں سے مل چکا تھا، سینکڑوں اس کے دفتر میں کام کرنے والی حسین مغربی لڑکیاں ایسی تھیں جو خود اسے پروپوز کر چکی تھیں، لیکن اس کا اپنا دل فدا ہوا تو مشرقی حسن پر۔ وہ بہت غور سے اس لڑکی کی حرکات کو نوٹ کرتا رہا تھا، مگر اس پری پیکر نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز وہ کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یا تو وہ اس شادی میں زبردستی لائی گئی تھی یا پھر وہ لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتی تھی۔ شادی ختم ہونے پر اس نے بلا جھجک اپنی ماں نگہت بیگم سے بات کی اور وہ تو بیٹے کی خواہش پر کھل اٹھی۔ انہیں تو جی جان سے وہ لڑکی قبول تھی۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، ہر روح سرشار ہو گئی تھی، مرجھائے ہوئے چہرے بھی گلاب کی طرح کھل گئے تھے، ٹوٹے دلوں کو قرار آ گیا تھا۔ وہ بھی آج کل کافی خوش تھی۔ یونیورسٹی کی ٹائمنگز جو کم ہوئی تو اس نے سیکنڈ ٹائم مدرسے میں دورے قرآن شروع کیا۔ شام میں نماز اور تراویح کا اہتمام اور پھر تہجد کے بعد سحری کی تیاری۔ یہ وہ لمحے تھے جن کا کوئی مول نہیں تھا۔ ہر طرف رونقیں ہی رونقیں تھیں، بہار ہی بہار تھی جس نے سب کو نکھار دیا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب گیٹ پر بیل بجی۔ امی آ گئی ہیں شاید۔ وہ کسل مندی سے بیڈ سے اٹھی اور دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالتے باہر آئی۔ گیٹ کھولا تو ایک قطعی اجنبی شخص سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے رضیہ آنٹی سے ملنا ہے، پر امی تو گھر پر نہیں ہے۔ اسے اس قدر دلچسپی سے دیکھتا پا کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں اور چہرے پر ناگواریت ابھری۔ گلے میں جھولتے دوپٹے کا ایک پلو کھینچ کر اس نے سر پہ ٹکایا۔ کب تک آئیں گی آنٹی؟ کچھ ہی دیر میں آ جائیں گی۔ تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی نہیں۔ اس نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے گیٹ بند کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں منہ اٹھا کے۔ کوفت سے بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک بار پھر سونے چلی گئی۔ دھڑ 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 وہ اٹھ بیٹھی۔ بیل بجانے کے ساتھ ساتھ کوئی گیٹ کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ آ رہی ہوں بھائی، اس نے وہیں سے آواز لگائی، پھر پھرتی سے چپل اڑستے گیٹ کی طرف بھاگی کہ آج انہوں نے واقعی عزت کر دینی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ میں سو رہی تھی۔ ارے پتہ نہیں کون سے گدے گھوڑے بیچ کر سوتی ہو کہ سر پر کوئی ڈھول بھی بجائے تو مجال ہے ٹس سے مس ہو۔ وہ ان کے لتاڑنے پر ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی کہ اندر آنے والے شخص کی شریر سی مسکراہٹ نے اسے خجل کر دیا۔ اس کے سامنے ہی دل نے دہائی دی، انہوں نے خوام خواہ اس شخص کے سامنے ہی اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، بچہ باہر دھوپ میں کھڑا ہے اور تم اندر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو، دروازہ تو کھول دیتی کم از کم۔ کھولا تو تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔ ایک غیر شخص کے سامنے اتنی عزت افزائی پر اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ ہائے مطلب؟ وہ ابھی کچھ کہہ رہی تھیں کہ شہزاد نے بول کر انہیں چپ کروا دیا۔ ارے چھوڑے نا آنٹی، ویسے بھی ایک غیر آدمی کو گھر میں آنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ غلطی میری ہے، مجھے آپ لوگوں کو انفارم کر کے آنا چاہیے تھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جب چاہے آ سکتے ہو۔ شکریہ آنٹی۔ ہنا کہاں جا رہی ہو؟ اسے جاتا دیکھ کر انہوں نے ٹوکا۔ کمرے میں امی۔ ارے ان سے تو ملو، یہ شہزاد ہیں، کبرا خالہ کی بھانجی کی جو بیٹی ہے نا زہرہ، یہ ان کے جیٹھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بیٹھیں، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ رہنے دیجیے، میرا روزہ ہے۔ ہنا کو ترس آیا کہ بیچارہ روزے میں اتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اور بیٹا گھر میں سب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے آنٹی۔
हिना की बंद होती आंखों ने उसे वहां से उठने पर मजबूर कर दिया। कोई बहुत देर तक उसे जाता देखता रहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? रजिया बेगम सब्जी काट रही थी जब वो उनके पास आ बैठी। वो नोट कर रही थी कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने जगाया नहीं मुझे अम्मी? पहले तो तुम इतना नहीं सोती थी हिना। दरअसल 2-3 रातों से मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सहरी में नींद की गोली खा ली थी। वो चले गए अम्मी? वो अजनबी याद आया तो पूछ लिया। नहीं, मैंने नहीं जाने दिया। कुछ देर ही की तो बात है। अफ्तार के बाद उसने वैसे ही चले जाना है। कह रहा था कि होटल में रह लूंगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। नमाज पढ़ने क्या है, आता ही होगा। आपने मुझे नमाज के लिए नहीं जगाया? उसे शर्मिंदगी हुई। जोहर का वक्त हो गया था। जगाया था, लेकिन तुम गहरी नींद में थी। अरे लो आ गया शहजाद। लगता है आपको मेरा आना पसंद नहीं आया। वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते, उसके सते हुए चेहरे को देखते मुस्कुरा कर गोया हुआ। उसे यकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो जब से आया था वो सो रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ठीक हैं क्या? जी, मैं नमाज पढ़ लूं। आंटी, मम्मा पूछ रही थी कि वो आपसे मिलने कब आएं। हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटा। आंटी, मैं रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मैं आज भी बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर यहाँ आया हूँ। जो भी जवाब है आप प्लीज़ मुझे दे दें। बेटा, तुम इनकार ही समझो। क्यों आंटी, क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है बेटा, बस मैं उसकी ज़िद के आगे मजबूर हूँ। दुपट्टे से भीगी पलकें साफ करते हुए रजिया बेगम ने शहजाद से कहा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं बात करूँ? हाँ। उसे इजाज़त देते वो सर झुका गई थी। मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? वो रात के खाने की तैयारी में बुरी तरह गर्क थी जब अचानक ही उसकी आमद हुई। नहीं, मैं कर लूँगी। वो पजल सी हो गई। वो मुसलसल उसकी हरकतों सकनात पर नज़र रखे हुए था। उसकी मौजूदगी में वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। आप कमरे में चले जाएं प्लीज़, यहाँ बहुत गर्मी है। ये आपको सुबह भी सोचना चाहिए था ना। सॉरी, दरअसल मैं आपको नहीं जानती थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। चलें, कोई बात नहीं। मुझे आपसे कुछ कहना है हिना। जी फरमाइए। आपको पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे कैसे पता हो सकता है? ये भी है। वैसे मेरी उम्र 42 साल है। उसने मुड़कर देखा। ये शख्स कहीं से 42 साल का नहीं लगता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 35 साल की नहीं लगती थी। ताहम उसने अपने हैरान कुन तासरात पर काबू पा लिया और दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ हिना, वहाँ मेरा अपना बिजनेस है। पाकिस्तान बहुत कम आता हूँ, और आता भी हूँ तो मामा की वजह से। मामा चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ और मैं शादी नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए पाकिस्तान नहीं आता था। मैं शादी, बीवी, बच्चे, इन सब बातों से बहुत एलर्जिक था। ये रिश्ते मुझे बोझ लगते थे, बस आज़ाद रहना चाहता था। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बेधड़की उसने कहा था और हिना की तो जैसे जान ही निकल गई थी। जुबान गुंग, बदन मुंजमद और आसाब शल हो गए थे। कब सोचा था कि वो ये कह देगा? बेयकीनी की धुन छटी तो चेहरे पर गम और गुस्से के तासुरात छा गए। उथल पुथल होती धड़कनों को संभालते और तैश से मुठियां भींचते उसने फरार होना चाहा तो वो उसकी राह में किसी दीवार की माने घायल हो गया। रास्ता छोड़ें प्लीज। मैंने आपको अपने छोटे भाई फवाद की शादी में देखा था और सोचा कि बाकी की जिंदगी आपके नाम कर देनी चाहिए। पहली बार एहसास हुआ कि अगर आप जैसी बीवी होगी तो यकीनन बच्चे बोझ नहीं लगेंगे। उसके शरीर लहजे के बरक्स वो सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं आया था जिसने उससे हक जिताकर बात की हो या फिर इतनी हिम्मत करके उसे प्रपोज किया हो। वो उसकी दाहिनी तरफ से निकल कर जाने लगी थी, मगर उसने हाथ दीवार पर रखते उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी हिना? बेतकल्लुफी की सारी दीवारें गिराता वो उससे कह रहा था। 3-3 घंटे एक टॉपिक पर लेक्चर देने वाली की जुबान इस वक्त तालू से चिपक गई थी। कल ममा आएंगी, मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर को चला गया। वो अभी तक उसके बदन से उठने वाली उस मशहूर कुन खुशबू के जेरे असर खड़ी थी। उसने सर उठाया तो एक आंसू पलकों की बाढ़ में अटका हुआ था। रात का खाना उसने अपने कमरे में खाया था। फिर टहलते हुए वो खिड़की के पास आ खड़ी हुई।
बाहर का मंजर कितना अजीब था। अम्मी उससे ना जाने क्या बातें कर रही थीं, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए सर हिला रहा था और जवाबन कुछ कह भी रहा था। जाते हुए उसने एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसकी तरफ भी उछाली थी। उसने तेजी से खिड़की का पर्दा गिरा दिया और बेड पर लेटकर आंखें मूंदे नींद की तमन्ना करने लगी। आज निगहत बेगम आई थी, बड़ी चाह से तुम्हें मांग रही थी। सच पूछो तो मुझे शहजाद बहुत पसंद आया है, बड़ा प्यारा बच्चा है। मैंने उन्हें हाँ कर दी है हिना। उनकी आखिरी बात पर उसने चौंक कर देखा। वो यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई थी और फ्रेश होकर लेटने लगी थी कि रज़िया बेगम उसके पास आ बैठी। 2-4 बातें करने के बाद उन्होंने मतलब की बात की तो वो बेचैन सी हो गई, लेकिन खिलाफे मामूल खामोश रही। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं हिना? उन्होंने उसका हाथ थामते हुए पूछा। हिना ने देखा कि माँ का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो धीरे से सर झुकाते उसे नफ़ी में हिला गई। उन्होंने आगे बढ़कर बेटी की पेशानी चूम ली। 2 दिन बाद ईद थी और ईद के दूसरे रोज़ उसका निकाह था। दिन कम थे और काम ज़्यादा। निगहत बेगम तकरीबन रोज़ ही उसे अपने साथ ले जाती, कभी ज्वेलर के पास तो कभी किसी डिज़ाइनर के पास। बाज़ारों के चक्कर लगा लगा कर वो खुद घन चक्कर बन गई थी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। रज़िया बेगम की खुशी दीदनी थी। उनके पाँव ज़मीन पर ही ना पड़ते थे। वो बार बार आसमान की तरफ सर उठाकर परवरदिगार का शुक्र अदा कर रही थी। दुल्हन बनी हिना को शहजाद के पहलू में बिठा दिया गया था। दुल्हन का जो रूप उस पर चढ़ा था, उसे देख निगहत बेगम भी सदके वारी जा रही थी। शहजाद की नज़र जो हिना पर पड़ी तो वो मबहूत रह गया। कुरान के साए में ढेरों दुआएं देते रज़िया बेगम ने उसे अपने घर से रुखसत किया था। निगहत बेगम के आंगन तो गोया चांद उतर आया था। तमाम रिश्तेदार अश अश कर रहे थे। माशा अल्लाह, दुल्हन तो चांद का टुकड़ा है। उसके पास खड़ी किसी औरत ने उस पर कमेंट किया था। उसे शहजाद के बेडरूम में बिठा दिया गया। वो मुतहयर सी उस कमरे को देखे जा रही थी जो किसी ताजमहल से कम नहीं था। इतना आलीशान कमरा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। अल्लाह ताला ने उसकी माँ की दुआओं को रद्द नहीं किया था। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाते पलकें मूंद गई। जिंदगी के इस लंबे सफ़र ने उसे थका दिया था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। न जाने वो कब से चल रही थी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में। अस्सलाम वालेकुम। उसके हड़बड़ा कर आंखें खोलने पर वो मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप काफ़ी थकी हुई हैं। बेड पर उसके पास टिकते हुए उसने कहा तो वो धीमे से सर हिला गई। आंटी ने बताया था मुझे कि आप थक गई हैं। वो हैरान हुई थी इस बात पर। आपको मालूम है जिंदगी में किस चीज़ की देर ने आपको थका दिया था? उसके पूछने पर वो नासमझी से शहजाद को देखने लगी। कुन की, सिर्फ कुन की देर ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन यानी हो जा, और फयाकून बस वो हो जाती है। उसने देर से दिया, लेकिन क्या दुरुस्त नहीं दिया? वो बराह रास्त हिना की आंखों में झांक कर पूछ रहा था। आप मायूस हो गई थीं, हालांकि जिसका रब हो उसे मायूस नहीं होना चाहिए। या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मैच्योर हो गई थीं, कि आपको एक मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं रही थी। लेकिन जब वो कुन कह रहा था तो आप क्यों नहीं मान रही थीं? मेरे ख्याल में तो आपको एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने से इनकार नहीं करना चाहिए था जिसकी पसली से आपको बनाया गया था। वो बिना पलक झपकाए उस जादूगर को देख रही थी जो उसे अपने लफ्ज़ों के जाल में फंसा रहा था। मैं भी शादी जैसे रिश्ते के खिलाफ था हिना, लेकिन फिर आपको देखते ही मैं खुद को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि औरत के बगैर ज़िंदगी गुजारने वाले मर्द बेवकूफ़ होते हैं। वो मुस्कुराया। क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या कहूँ मैं? उसके कुन ने मुझे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा शहजाद। वो धीरे से सर झुका गई। अगर आप ज़्यादा थक गई हैं तो सर रखने के लिए मेरा कंधा हाजिर है। उसका शरारती लबो लहजा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के रंग बिखेर गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये सर मुझे पहले सजदे में रखना चाहिए? यकीनन यकीनन। बेड से उतरते हुए उसने अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो अपना दायां हाथ उसके हाथ में देखकर भारी भरकम लहंगा संभालते नीचे उतरी। वो दोनों अब मुसल्ले पर हाथ बांधे अपने रब का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिसने देर से ही सही मगर कुन कहकर उन्हें जिंदगी की कठिन शाहराह पर तन्हा नहीं रहने दिया था।